نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِينَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، کاؤ۔ مدنیۃ، مدنی ہے۔ آیاتہا، اس کی آیات 286 ہیں، 286۔ رکوعاتہا، اس کے رکوع 40 ہیں، 40۔ کچھ اس کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صِنَامٌ وَصِنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آیَةٌ ہی سیدۃ آئی القرآن آیت الکرسی۔ ترجمہ ہے، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے، کوئی پیک ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی کوئی سب سے بلند جگہ ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی، قرآن کی پیک سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی تمام قرآنی آیات کی گویا سردار ہے۔ سیدۃ آئی القرآن، قرآن کی آیات کی سردار ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل کے بارے میں کچھ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں۔ چند صحابہ کا خیال یہ تھا اہل باطل سے مراد جادو ہے، جادو کرنے والے، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتی رہا کیجیے، یا آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ آپ نے اس میں کبھی کبھار بلند آواز میں سورہ بقرہ کا کیسٹ لگا دیا کہ ذرا سی آواز گونج جائے۔ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ لا يدخلہ الشیطان۔ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو۔ مقبرہ سمجھتے ہیں؟ قبریں، گریوز۔ قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو وہ گھر جہاں قرآن نہ پڑھا جائے، جہاں سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے، اس کو قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے، کمپیئر کیا گیا ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو حدیث میں الزہراوین کہا گیا ہے۔ مطلب ہوتا ہے دو روشن اور چمکدار صورتیں، برائٹ سورز، ایلومینیٹڈ سورز۔ حدیث سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ان دو صورتوں کو پڑھے گا اور ان پر عمل کرے گا، قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کریں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، شیڈ کر لیں گی اپنے پڑھنے والوں کے اوپر، انٹرسیڈ کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے بہاف پر۔ اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ جو مضامین آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں اہم مضامین ہیں۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال لگا کر سورہ بقرہ کو سیکھا. 12 سال 12 ایئرز. اس لیے نہیں کہ حفظ کرنے میں اتنا وقت لگا، ترجمے یاد کرنے کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، ان کی تو اپنی زبان عربی تھی. سیکھنا صرف الفاظ کا سیکھنا نہیں تھا ان کے نزدیک، قرآن سیکھنا ان کے نزدیک عمل کے لحاظ سے سیکھ لینا، اگر کوئی فقہی مسائل ہیں اس کے لحاظ سے سیکھ لینا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال لگائے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے. اس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ یاد کر کے یا چند باتیں، چند مسائل اس میں سے معلوم کر کے ہم مفتی نہیں بن جاتی، ہم فقیہ نہیں بن سکتی. گہری سمجھ، گہری فقہ ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی 20 مہینے کے عرصے میں. بعض دفعہ لوگ یہ توقع کریں گے آپ سے کہ آپ نے 20 مہینے کا کورس کر لیا، اب آپ کو سب مسائل، مسئلے اور فتوے سب آپ کو آ گئے ہوں گے، آپ فقیہ بن گئی ہوں گی، آپ فقہ کے تمام مسائل جانتی ہوں گی، آپ قرآن کی گہرائی میں اتر چکی ہوں گی. یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. نہ آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھے، اور اگر کوئی آپ کو عالم سمجھے تو آپ اسی غلط فہمی کو دور کر دیجئے گا. آپ کہہ دیجئے گا کہ میں نے پہلا قدم اٹھایا ہے، میں طالب علم ہوں، ابھی عالم نہیں. جب صرف سورہ بقرہ کا حق ادا کرنے کے لیے 12 سال لگے، وہ بھی صحابی کو، اور صحابی بھی کون؟ حضرت عمر. تو بتائیے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم عالم کا لیبل لگانا چاہیں، یا عالم ہونے کا ہم دعویٰ کرنے لگ جائیں، یا ہم فتوے دینے لگ جائیں، یا بڑے بڑے مفتیوں یا بڑے بڑے عالموں کی مخالفت میں ہم باتیں کرنے لگ جائیں. کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات. تو یہ بات ہمیں بالکل زیب نہیں دیتی. یہ بات عالموں کو زیب دیتی ہے جنہوں نے برسوں برسوں لگائے ہیں قرآن کو سمجھنے میں، اس کی گہرائی میں گئے ہیں. انہوں نے 8 سال 10 سال 15 سال لگائے قرآن کو سمجھنے میں. وہ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے مسائل پر اور فقہ پہ اور مختلف فتووں کے اوپر بات کر سکتے ہیں. صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا یہ بات نہیں کر سکتا، صرف 20 مہینے کا کورس کرنے والا یہ باتیں نہیں کر سکتا. تو پھر ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں. مجھ کو یہ فکر ہے کہ میں روزمرہ کی زندگی کیسے گزاروں، ڈیلی لائف میری کیسی ہونی چاہیے. میں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آئی ہوں، اور دوسروں کو میں چاہتی ہوں کہ اپنے رب کی پہچان کروا دوں. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس قرآن سے لوگوں کو جوڑ دیں، لیکن فتوے ہم نہیں دے سکتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے 8 سال 8 ایئرز اس پر غور و فکر میں لگائے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. لیکن مصحف میں ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس قرآن کی کاپی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکی قرآن جو آیات، جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں، ان سے قرآن شروع نہیں ہو رہا، بلکہ شروع میں تو آپ کو طویل مدنی صورتیں ملیں گی، یعنی جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں وہ ہم کو مصحف میں ملیں گی. تو کیا وجہ ہے؟ آخر وہ مکی صورتیں پہلے کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کمپائل کر دیں؟ جس آرڈر سے نازل ہوا تھا اس آرڈر میں کمپائل کیوں نہ ہوا؟ نزول کی ترتیب مختلف ہے اور مصحف کی ترتیب مختلف ہے. یعنی جس پیٹرن پہ، جس سیکوینس میں قرآن ریویل ہوا وہ کچھ اور تھا، اور جس سیکوینس میں کمپائل ہوا وہ کچھ اور ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کمپائلیشن کے سیکوینس سے اس کو پڑھتے ہیں، جس طرح اس کو ترتیب دیا گیا اس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ واللہ عالم، اللہ خود بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وحی کا نزول ہوا اور جو اولین مخاطب تھے، جو سب سے پہلے جن کو ایڈریس کیا گیا وحی کے ذریعے سے 1400 سال پہلے، وہ مکے کے عرب کے مشرک تھے، پیگنز تھے. ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ اللہ ہے کون، ان کو تو توحید کا علم نہیں تھا.
ان کو یہ نہیں پتا تھا آخرت کیا چیز ہے. ان کو تو بہت تعجب ہوا تھا اس بات پر کہ انسانوں ہی میں سے ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. تو پہلے ان کا ایمان بلڈ کیا گیا، ایمان بنایا گیا. جب ان کا ایمان بن گیا اس کے بعد پھر شریعت کی عمارت اٹھائی گئی. اب جب ایک دفعہ عمارت بن رہی ہوتی ہے تو پہلے بنیاد بنتی ہے، اس کے بعد اوپر بلڈنگ بنتی ہے، پہلے فاؤنڈیشن اس کے اوپر بلڈنگ. اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، میں اور آپ اور دوسری نسلیں جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں، اب ان کے لیے یہ ساری ایمانیات جانے پہچانے ہیں. ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے، اللہ کا نام ہمارے لیے الحمدللہ بالکل اجنبی نہیں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے لیے اجنبی ہے. آخرت کے بارے میں بھی ہم علم رکھتے ہیں. تو یعنی ایمان تو ہے ہمارے پاس، لیکن اس ایمان کا تقاضا کیا ہے اس کے بارے میں ہم کبھی کبھی غافل ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں اب پہلے شریعت بتائی جا رہی ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اب تم کو یہ کام کرنے ہیں. تو جب عمارت بن رہی ہوتی ہے، بنیاد پہلے ہوتی ہے، عمارت بعد میں. لیکن ایک دفعہ جب عمارت بن جاتی ہے تو پہلے تو عمارت نظر آتی ہے، سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن تو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو بالکل اسی طرح پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل مدنی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد بیچ بیچ میں ایمانیات کی بات بھی آتی جائے گی، مکی صورتیں بھی آتی جائیں گی. زمانہ نزول، پیریڈ آف ریولیشن کیا ہے اس کا؟ ہجرت کے فوراً بعد سے غزوہ بدر کے قبل تک، بفور دا بیٹل آف بدر، غزوہ بدر کے قبل تک نازل ہوئی. اس کا اکثر حصہ یعنی کچھ سود سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں جو آیات ہیں، وہ مدنی دور کے بھی آخر میں نازل ہوئیں، لیکن سورہ بقرہ میں ان کو لا کر شامل کر دیا گیا. اکثریت لیکن جو اس میں آیات ہیں، ان آیات کی اکثریت وہ ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک نازل ہوئی. جو اس کا مضمون شروع ہوگا تو آپ خود بھی انشاءاللہ محسوس کریں گی کہ براہ راست ڈائریکٹ تعلق اہدنا الصراط المستقیم سے ہے. دعا مانگی گئی تھی وہاں پر، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف. وہاں وہ راستہ مانگا گیا تھا، وہ کام کرنے کا طریقہ مانگا گیا تھا، وہ وقت گزارنے کا طریقہ مانگا گیا تھا جو ہمیں انعام کا مستحق بنا دے. اور وہ کام کیٹیگوریکل کہے تھے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو ہم کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیں یا ہمیں گمراہ کر دیں. تو انعام کن کو ملے گا اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بتا دیا. انعام ان کو ملے گا جو شریعت پر عمل کر لیں. اسلامی شریعت کا بڑا حصہ، کچھ علماء کے نزدیک 80%، 80% شریعت یہاں موجود ہے سورہ بقرہ میں. یوں سمجھیے کہ شریعت کا بلو پرنٹ ہے جو کہ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت دراصل نام ہے امر اور نہیں کا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا. لفظی معنی ہوتے ہیں راستہ، جیسے ہم کہتے ہیں شارع، فیصل. سڑک کا نام ہے تو طریقہ، راستہ. شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے. انگلش میں اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں روڈ ٹو رائٹ ایکٹیویٹی. شریعہ جنگل میں اس پگڈنڈی کو، اس پاتھ کو کہا جاتا ہے جس پر چل کر جانور پانی پینے جاتے ہیں، پانی کے گھاٹ پر جاتے ہیں. اس صورت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں مضمون کے لحاظ سے ہمیں آسانی ہوگی. شروع میں یہودیوں سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور ان کو پرزور دعوت ایمان دی گئی ہے. ایمان لاؤ. یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں یہودیوں کو
دعوت ایمان دی گئی. اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو پہلے 4 رکوع، فرسٹ 4 رکوع یہ انٹروڈکٹری ہیں، تمہیدی ہیں. ان میں انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 کیٹیگری، کون اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا. دوسرا، کس پر ہدایت کا دروازہ بند ہے. یہ 2 ایکسٹریمز ہو گئیں، ایک انعام پانے والے، ایک وہ جن پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا گیا ان کی بد عملی کی وجہ سے. اور ایک تیسری کیٹیگری، بیچ بیچ کے لوگ، درمیانے لوگ. اور ان شروع کے 4 رکوعوں میں ہم کو مکی قرآن کا خلاصہ بھی ملے گا. کنسائز ہو کے لگتا ہے جیسے مکی قرآن کا خلاصہ پریسی بیان کر دی گئی. اس کے بعد آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوگا، یا بنی اسرائیل سے. اور یہ مسلسل 10 رکوع تک چلے گا، 10 رکوع تک یہ چلتا رہے گا. یہاں پر ایک حصہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آگے چل کر 18ویں رکوع سے خطاب مسلمانوں سے ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو پہلے حصے میں یہودیوں سے خطاب، ان کو پرزور دعوت ایمان. دوسرے حصے میں مسلمانوں سے خطاب، ان کو پرزور دعوت عمل کرو، عمل کی دعوت دیجیے.